مسلم شریف کتاب الطہارہ باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتحجیل فی الوضوء کے تحت روایت ہے۔ حضرت سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان حوضی ابعد من ایلہ من عدن۔ ایلہ ایک مقام کا نام ہے، عدن ایک مقام کا نام ہے، ان دونوں کے درمیان زمینی مسافت تقریباً 3000 کلومیٹر کی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میرا جو حوض کوثر ہے وہ حوض کوثر اس ایلا اور عدن کے درمیان کی جو مسافت ہے اس مسافت سے بھی زیادہ دوری کا ہے، یعنی زیادہ بڑا ہے۔ اب وہ کتنا بڑا ہے اس کی حدوں کو حضور نے نہیں بیان کیا، صرف اتنا کہا کہ عدن اور ایلا کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا۔ وہ کتنا بڑا ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ لہو اشد بیاضا من الثلج واحلی من العسل باللبن۔ اس حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ لذیذ، دودھ کا جو ذائقہ ہوتا ہے اس ذائقے سے زیادہ لذیذ ہے حوض کوثر کا پانی۔ اس کے مالک ہیں حضور۔ انا اعطیناک الکوثر، اے مصطفیٰ ہم نے دنیا ہی میں آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، مالک کوثر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، اور اس پر جو پیالے رکھے ہوئے ہیں، جن پیالوں کے ذریعے لوگ حوض کوثر کا پانی پیئیں گے وہ پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں ستارے جتنے ہیں اتنے ہیں نہیں، ستاروں سے زیادہ۔ اب ستاروں کا ہی نمبر ہم کو نہیں معلوم، تو اب وہ جو پیالے ہیں جو ستاروں سے زیادہ ہوں گے اب ان کی کیا تعداد ہوگی؟ تو اتنے زیادہ پیالے ہیں جو ستاروں سے زیادہ ہیں، تو اب وہ خود حوض کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن اس حوض کوثر میں ہر کوئی جا کر پانی نہیں پی سکے گا، وہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، وہ بھی گھس گیا، یہ بھی گھس گیا، یہاں کی سبیل کے جیسا نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ۔ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے حوض سے پانی پینے سے دوسروں کے اونٹوں کو روکتا ہے، اسی طرح میں بھی اپنے اس حوض سے پانی پینے کے معاملے میں کئی لوگوں کو روکوں گا، یعنی ہر ایک کو میں جام کوثر نہیں دوں گا۔ کئی ایسے ہوں گے وہ قریب تو آئیں گے پینے کے لیے لیکن میں خود انہیں روکوں گا، نہیں تمہارا حصہ اس میں نہیں، تمہارے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تم واپس جاؤ، یہ میرے غلاموں کے لیے ہے، یہ میرے عاشقوں کے لیے ہے، یہ میرے چاہنے والوں کے لیے ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والے اور میری محبت کا جو جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے والوں کے لیے ہی یہ حوض کوثر کا جام ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ تو جس طرح تم میں سے کوئی آدمی دوسروں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے پانی پینے سے روکتا ہے، اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں میں بھی میرے حوض سے پانی پینے سے روکوں گا۔ قالوا یا رسول اللہ اتعرفنا یومئذ، یا رسول اللہ کیا آپ اس دن ہمیں پہچانیں گے؟ صحابہ یہ پوچھ کر بتا رہے ہیں کہ حضور کا پہچاننا ہی حقیقت میں اس دن اہمیت رکھے گا۔ حضور وہاں جسے پہچانیں گے اسی کو جنت ملے گی، حضور جسے وہاں پہچانیں گے وہی جہنم سے بچے گا، حضور وہاں جسے پہچانیں گے وہی پل صراط پر آرام سے گزر سکے گا، حضور وہاں جسے پہچانیں گے وہی اللہ کی نظر رحمت کا مستحق ٹھہرے گا، حضور جسے وہاں پہچانیں گے اسی کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا، حضور جسے پہچانیں گے اسی بندے کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، وہاں حضور جسے پہچانیں گے اسی کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، حضور جسے نہیں پہچانیں گے اس کا مقام نہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا نہ وہ آخرت کی کوئی عزت و رحمت پا سکے گا۔ صحابہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آخرت کی ہر رحمت، آخرت کی ہر راحت، آخرت کا ہر انعام، آخرت میں ملنے والی ہر عزت صرف اور صرف آپ کے پہچاننے ہی پر منحصر ہے۔ جسے آپ پہچانیں گے اسے یہ سب ملے گا، اور جسے آپ نہیں پہچانیں گے، جس سے آپ اپنا چہرہ پھیر لیں گے، اس کا مقدر جہنم۔ یہ سن کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم ہاں میں تمہیں پہچانوں گا۔ کیسے پہچانوں گا؟ وہ سبب بھی بیان کر رہے ہیں۔ لکم سیما لیست لأحد من الامم، تمہارے پاس ایک نشانی ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں
وہ علامت ایسی ہوگی جو صرف میری امت کے لوگوں ہی کے ساتھ خاص ہوگی، اور وہ علامت و نشانی تم سے پہلے جو امتیں آئیں ان میں سے کسی امت کو وہ علامت و نشانی حاصل نہیں ہوگی۔ ان میں اولیاء ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے بڑے سے بڑے محبوب ہوں گے، لیکن ان کے پاس بھی وہ علامت نہیں ہوگی جو علامت و نشانی تمہارے پاس ہوگی۔ وہ علامت کیا ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں تریدون علیہ غرم محجلین من اثر الوضوء، یہاں جو تم وضو کرتے ہو اس وضو کی وجہ سے، اس وضو کرنے کے سبب سے ہوگا کیا؟ آخرت میں تمہارے اعضائے وضو نورانی ہو جائیں گے، تمہارا چہرہ نورانی ہو جائے گا، تمہارے کان نورانی ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہاری انگلیاں، تمہارے ناخنوں سے نور نکل رہا ہوگا، تمہارے پیروں سے نور چھن رہا ہوگا، اور تمہارے سر پر نورانیت ہوگی۔ یہاں اعضائے وضو کرتے وقت جن جن اعضاء کو تم دھویا کرتے تھے، جن اعضاء پر مسح کیا کرتے تھے، قیامت کے دن یہ اعضائے وضو نور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک انسان نور کیسے ہو سکتا ہے، ایک شخص میں انسان ہونا بھی اور نور ہونا بھی یہ دونوں جمع کیسے ہو سکتے ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ حضور کا جو امتی ہے قیامت کے دن انسان رہتے ہوئے وہ بھی نور بن جائے گا، اس کے اعضائے وضو بھی نورانی ہو جائیں گے۔ وہاں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اہل سنت جو نور ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے وہ اپنے عقیدے میں درست اور سچے اور صحیح تھے، یہ بات وہاں کھل جائے گی۔ جو بھی یہاں وضو کرتا ہے قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو نور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں اس نور کو دیکھ کر، تمہارے نورانی اعضاء کو دیکھ کر میں پہچان جاؤں گا کہ یہ حضرت آدم کا امتی نہیں ہے، میرا امتی ہے، یہ حضرت ابراہیم کا امتی نہیں ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا امتی نہیں ہے، یہ تو محمد عربی کا امتی ہے، یہ کسی اور رسول اور نبی کا امتی نہیں بلکہ امام الانبیاء سید المرسلین کا امتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں اچھی طرح وضو ہمیں کرنا چاہیے، وضو کے مسائل سیکھ کر کس طرح وضو کرنا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں وضو کرنا ہے، تاکہ اس وضو کی برکتیں قیامت کے دن نور کی صورت میں ہمیں حاصل ہوں، اور تاکہ ہمارے اعضائے وضو بھی نورانی ہو جائیں، جن کی وجہ سے حضور ہمیں پہچان کر آواز دے کہ اے فلاں تو میرا امتی ہے، یہ حوض کوثر کا جام تیرے ہی لیے ہے، آ جا اور پی کر جا۔ حالانکہ گزشتہ امتوں کے جو اولیاء ہیں وہ بھی وضو کرتے تھے، وہ بھی وضو کے ذریعے عبادت کرتے تھے۔ یہ وضو کا رواج صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں، وضو گزشتہ امتوں میں بھی ہوتا تھا، باوضو گزشتہ امتوں کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، لیکن انہیں یہ اعزاز و شرف حاصل نہیں ہوگا۔